تو جو عورت بدکار تھی اللہ کے ولی نے اسے سدھارا نہیں بلکہ ولیوں میں شامل کروا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ولیہ بنا دیا. تو ولیوں کی بارگاہ سے تو ایمان ملتا ہے, بے شک. ولیوں کی بارگاہ سے سب کچھ ملتا ہے. تو اس لیے مانگا کرو ولیوں کی اللہ اکبر کبیرہ بہت شان ہے, عزت ہے, بلندی ہے. جب ایک ولی کی شان جو ہوتی ہے تو میرے غریب نواز کی شان کیا ہوگی, میرے غریب نواز کی شان کیا ہوگی جو ہند کے بادشاہ ہیں, جو عطا رسول ہیں, رسول کی عطا ہے, وہ خواجہ خواجگاہ قبلہ چشتیہ مرکز عاشقہ مطلع سالکہ مقطع عارفہ ہند ولی سردار ولایت تائمی و حجاز سراپا سود و گلاد حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری سنجری سیتانی نبر اللہ مرقدہ, وہ غریب نواز قسم خدا کی جس کے آستانے پر آئے ہوئے سائلوں کی جھولیاں وہ ہر مراد سے بھرپا کرتی ہے. بے مرادوں کو مرادیں ملتی ہے, بے اولادوں کو اولادیں ملتی ہے, حاجت مندوں کی حاجت روائی ہوتی ہے, مصیبت زدوں کی مشکل کشائی ہوتی ہے. طالبان معرفت و حقیقت کے دل منور ہوتے ہیں. غریب نواز کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے وہاں میں فرشتے بھی حاضر ہوا کرتے ہیں, خوشی حاصل کیا کرتے ہیں, مسرور ہوا کرتے ہیں. وہ غریب نواز قسم خدا کی اللہ اکبر کبیرہ. حضرات محترم, غریب نواز کی ذات وہ ذات ہے, غریب نواز کی شان وہ شان ہے. آپ کے پیر و مرشد جو حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ تھے, وہ پیر و مرشد ایسے پیر بھی جسے کامل مل جائے, مرید جسے کامل مل جائے, پیر بھی اعلیٰ مرید بھی اعلیٰ, خواجہ عثمان ہارونی بھی اعلیٰ اور مرید بھی اعلیٰ. خواجہ عثمان ہارونی آپ جب مرید ہوئے نا حضرات, جب مرید ہوئے تو آپ کو ہارون آباد میں لے گئے خواجہ عثمان ہارونی. آپ کو ہارونی اس لیے کہتے ہیں, آپ ہارون آباد کے رہنے والے, آپ کے پیر و مرشد جب لے گئے خواجہ غریب نواز کو, جب لے گئے خواجہ غریب نواز کو تو ایک کمرے میں کہہ دیا, اے بیٹے, اے حسن, یہ کمرہ ہے, یہاں پہ تجھے رہنا ہے اور اللہ کی عبادت کرنی ہے, اللہ کی ریاضت کرنی ہے, مجاہدہ کرنا ہے اور حضرات قربانیاں دینی ہے. غریب نواز چلے گئے روم میں. کہاں چلے گئے؟ روم میں چلے گئے. روم میں کوئی ایسی نہیں تھی, روم میں کوئی کولر نہیں تھا, روم میں کوئی سنگ مرمر نہیں تھا. اللہ اکبر. حضرات کچے روم تھے لیکن ایمان پکے تھے, کچے روم تھے, عبادتیں پکی تھی. کون؟ خواجہ اجمیری جس کی زندگی سادہ تھی, لباس پیوندار تھا, خوراک سوکھی روٹی تھی, مگر بڑے بڑے بادشاہ آپ کے آستانے پر اور آپ کی زندگی میں آنے پر اپنا اعجاز بہت بڑی بات تصور کیا کرتے تھے کہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں غریب نواز کے دیار میں حاضر ہو گیا. وہ غریب نواز جب چلے اپنے پیر و مرشد کے کہنے پر عبادت کرنے, مجاہدہ کرنے, ریاضت کرنے, تو عبادت پہ عبادت, ریاضت پہ ریاضت, سجدے پہ سجدہ, تقوی پہ تقوی کرتے رہے. ایک دن نہیں, دو دن نہیں, 10 دن نہیں, 20 دن نہیں, وقت پہ وقت گزرتا چلا جا رہا ہے, گزرتا چلا جا رہا ہے. جب ٹھیک لگا آپ کے پیر کو تو آپ کے پیر نے اپنے مرید کو خواجہ غریب نواز کو حکم فرمایا, بیٹا حسن باہر آؤ. سبحان اللہ. بیٹا باہر آؤ. حضرات بلا لیا اپنے سامنے. بلانے کے بعد ارشاد فرمایا, بیٹا حسن عبادت کر لی, مجاہدہ کر لیا, اللہ اکبر کبیرہ. اوپر دیکھو کہاں تک نظر آ رہا ہے. آنکھیں میچی میرے خواجہ غریب نواز نے تو عرض کیا, حضور والا اوپر عرش تک نظر آ رہا ہے. حضرات عرش سے لے کے فرش تک, فرش سے لے کے عرش تک سب کچھ نظر آ رہا ہے. خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا, ابھی تو مکمل نہیں ہوئے, کمپلیٹ نہیں ہوئے, سمپورن نہیں ہوئے, پورے نہیں ہوئے, واپس روم میں چلے جاؤ, واپس روم میں چلے جاؤ, مجاہدے کرو, عبادت کرو, اللہ کی یاد کرو, وظائف پڑھو, تلاوت کرو, قرآن پڑھو, یعنی کوئی بھی وظائف پڑھو, تلاوت کرو جو پیر بتاتا ہے, آپ کے پیر نے بتائے. میرے خواجہ غریب نواز, حضرات اکیلے رہنا مشکل کام ہے, عبادت کرنا مشکل کام ہے.
جب ہم سے 5 وقتہ نماز نہیں پڑھی جاتی تو ادھر تو میرے غریب نواز 24 گھنٹے عبادت کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی آسان نہیں ہے عبادت کرنا, کوئی آسان نہیں ہے مجاہدے کرنا, کوئی آسان نہیں ہے کمرے میں اپنے آپ کو بند کر لینا. حضرات محترم, اللہ اکبر, وہ غریب نواز مجاہدے پہ مجاہدہ کر رہے ہیں. تھوڑا وقت اور گزرا اور گزرا اور گزرا, گزرنے کے بعد خواجہ عثمان آرونی نے فرمایا بیٹا حسن باہر آ جاؤ, بیٹا حسن باہر آ جاؤ. حضرات محترم, اس کے بعد خواجہ غریب نواز باہر آ گئے. باہر آنے کے بعد یہ فرمایا آنکھیں بند کرو اور یہ بتاؤ کہاں کہاں نظر آ رہا ہے. آنکھیں بند کی خواجہ نے, عطائے رسول نے. اوپر دیکھا تو پہلا آسمان نظر آیا, دوسرا آسمان نظر آیا, تیسرا آسمان نظر آیا, چوتھا آسمان نظر آیا, یہاں تک کہ 7 آسمان نظر آ گئے. عرض کیا اے پیر و مرشد اوپر نگاہ ڈال رہا ہوں تو 7 آسمان نظر آ رہے ہیں. عرض کی, فرمایا پیر و مرشد نے اب نیچے دیکھو کہاں تک نظر آ رہا ہے, کہ اوپر تو 7 آسمان نظر آ رہے تھے, نیچے زمین 7 زمینیں نظر آ رہی ہیں. میرے غریب نواز کے پیر و مرشد نے فرمایا ابھی تم مکمل نہیں ہوئے, کمپلیٹ نہیں ہوئے, ابھی بھی پورے نہیں ہوئے, بلکہ اللہ اکبر کبیرہ, ابھی بھی اندر چلے جاؤ, اندر چلے جاؤ, عبادت کرو, ریاضت کرو, مجاہدے کرو, سجدہ کرو, تقوی کرو, اللہ اکبر کبیرہ, پرہیزگاری کرو, اور قربانیاں دو, اور مجاہدے کرو, اور تلاوت کرو, اپنے آپ کو اللہ کی یاد میں اور مست کرو. حضرات محترم, اندازہ کیجئے میرے غریب نواز نے عبادت پہ عبادت پھر شروع کر دی. یہ نہیں کہا پیر و مرشد کب تک کروں گا, یہ نہیں کہا پیر و مرشد کب تک عبادت کروں گا, کب تک وظائف پڑھوں گا, کب تک اللہ اکبر یہ کام کروں گا, بلکہ جو پیر نے حکم دے دیا وہ مرید کر رہا ہے, جو پیر نے آدیش دے دیا وہ مرید کر رہا ہے, جو پیر کا حکم ہو گیا وہ مرید کر رہا ہے. غریب نواز منزل آپ نے نام یوں ہی نہیں رکھ لیا, غریب نواز ہال آپ نے نام یوں ہی نہیں رکھا, غریب نواز مسجد دنیا میں یوں ہی نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ, وہ قربانیوں کا نتیجہ ہے میرے غریب نواز کی, مجاہدات کا نتیجہ ہے میرے غریب نواز کی, ادرو کی سوکھی کھانے کا نتیجہ ہے غریب نواز کا. پھر بلایا کمرے سے باہر آؤ, پھر غریب نواز کمرے سے باہر آئے. اللہ اکبر, کہاں کے بن کر اور دیکھ کہاں تک نظر آتا ہے. آنکھیں بند کر, آنکھیں بند کرنے کے بعد کھولی تو عرض کیا حضور والا اوپر دیکھ رہا ہوں تو اوپر اب آخر تک پہنچ گیا ہوں, اوپر نگاہ عرش اعظم تک پہنچ گئی ہے, عرش اعظم تک پہنچ گئی ہے. کہاں نیچے نگاہ دیکھ, تو غریب نواز نے عرض کیا پیر و مرشد اوپر تو عرش اعظم دیکھ رہا ہوں اور نیچے تحت الثری دیکھ رہا ہوں, نیچے تحت الثری دیکھ رہا ہوں. پہلی بار دیکھا تھا تو عرش سے فرش تک دکھا, دوسری بار دیکھا تھا تو 7 آسمان تک دکھا, تیسری بار دیکھا تو لوح محفوظ عرش اعظم تک دیکھ لیا, نیچے تحت الثری تک دیکھ لیا. اس کے بعد پیر نے فرمایا یہاں تک پہنچ گیا تو سمجھ لو تو مکمل ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو مکمل ہو گیا. پیر و مرشد نے فرمایا تو مکمل ہو گیا, چلو اب چلتے ہیں, چلو اب چلتے ہیں, چلو اب چلتے ہیں. کہاں لے گئے پیر و مرشد, کہاں عبادت کر لی, ریاضت کر لی, مجاہدہ کر لیا, اب چلتے ہیں حج بیت اللہ کی زیارت کر کے آتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. غریب نواز اپنے پیر و مرشد کے ساتھ حکم کے آدیش کے مطابق ہارون آباد سے کہاں کے لیے روانہ ہوئے, کعبے کی زیارت کے لیے, حج بیت اللہ کے دیدار کے لیے, خانہ کعبہ کے طواف کے لیے میرے غریب نواز روانہ ہو گئے. اللہ اکبر, پہنچ گئے حج بیت اللہ پر. حج بیت اللہ پر پہنچے, پہنچنے کے بعد حضرات پیر بھی ہیں, مرید بھی ہیں, اللہ اکبر دونوں موجود. خانہ کعبہ پر ہم بھی دعا مانگتے ہیں, آپ بھی دعا مانگتے ہیں, اور کل میں نے عرض کیا تھا ایک علی کی والدہ نے بھی دعا مانگی تھی, اور ایک غریب نواز نے بھی, غریب نواز کے پیر و مرشد نے بھی دعا مانگی.
حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا کعبے کو پکڑ کر کہ یا اللہ یہ تیرا بندہ یہ میرا مرید مجاہدے کر چکا ہے عبادت کر چکا ہے سجدے و تقوی کر چکا ہے مکمل ہو چکا ہے عرش اعظم تک نگاہ دیکھ رہی ہے تحت الثری تک نگاہ دیکھ رہی ہے یا اللہ تیری بارگاہ میں لے کے آ گیا ہوں مولا تو اسے قبول فرما لے پیر و مرشد نے غریب نواز کے لیے عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں مولا تو قبول فرما لے پیر و مرشد بھی ہو تو ایسا مرید بھی ہو تو ایسا ادھر تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا ادھر آتی پہ غیب سے آواز آتی ہے اے خواجہ عثمان ہارونی ہم نے تیرے مرید کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا سبحان اللہ سبحان اللہ آواز آ گئی مرید کو قبول فرما لیا اب ایسا نہیں کہ قبولیت کی ثبوت مل گئی تو وہاں سے آ گئے نہیں خواجہ غریب نواز خواجہ عثمان ہارونی وہیں پر موجود اور میرے خواجہ واپس عبادت میں لگ گئے خواجہ واپس کعبے میں عبادت کر رہے ہیں کعبے کا طواف کر رہے ہیں کبھی قرآن کے ذریعے رب کی یاد کر رہے ہیں کبھی سجدوں کے ذریعے رب کی یاد کر رہے ہیں کبھی وظائف کے ذریعے رب کو منا رہے ہیں سارے ذکر و اذکار وظائف میرے خواجہ غریب نواز پڑھ رہے ہیں پڑھتے 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 ایک دن قسمت کا دروازہ غریب نواز کا اور کھل گیا آپ کی آواز بھی پوری کھل جائے قسمت کا دروازہ کھلا جی پہلے تو پیر و مرشد اللہ سے باتیں کر رہے تھے خواجہ عثمان ہارونی ہاتھی پہ غیب سے آواز آئی تھی ہم نے تیرے مرید کو قبول فرما لیا لیکن اب عبادت میں لگے ہوئے ہیں کعبے کی طرف خواجہ تو اب خواجہ کی بارگاہ میں خواجہ کے پاس اللہ کی طرف سے ہاتھی پہ غیب سے آواز آتی ہے اے معین الدین اے حسن تیری کوئی تمنا ہو تو بتا دے آج ہم تیری تمنا پوری کر دیں گے اللہ کی طرف سے ہاتھی پہ غیب سے آواز آ گئی اے معین الدین حسن تیری کوئی آرزو ہو کوئی تمنا ہو کوئی دعا ہو اس کو بتا ہم تیری تمنا پوری کریں گے ہاں پیر ہو تو کیسا ایسا پیر ہو تو ایسا پیر ہو غریب نواز نے بھی کیا مانگا عرض کیا یا اللہ کچھ نہیں چاہیے یا اللہ مجھے پتا ہے لوگ میرے مرید بنیں گے عرض کر رہے ہیں اللہ سے مجھے پتا ہے لوگ میرے مرید بنیں گے اور میرے مرید کے بھی مرید بنیں گے میرے مریدوں کے بھی مرید بنیں گے میرے مریدوں کے بھی مرید بنیں گے اور یہ سلسلہ 5-10 سال 20 سال 50 سال 500 سال تک جاری نہیں رہے گا بلکہ جب تک دنیا قائم رہے گی لوگ میرے بھی مرید بنیں گے اور میرے مریدوں کے مرید بنتے رہیں گے غریب نواز کے مرید تو ویسے تو سب ہیں حضرات غریب نواز سب کے آقا ہے اور یہ سلسلہ قیامت تک رہے گا مرید بنتے رہیں گے لوگ چشتیہ سلسلے میں داخل ہوتے رہیں گے اور چشتیہ سلسلہ اس پر مجھے گفتگو نہیں کرنی ہے لیکن چشتیہ سلسلہ ایسا سلسلہ ہے کہ اشرفی سلسلہ نکلا ہے تو وہ بھی غریب نواز کی خانقاہ سے نکلا ہے حضرات بہت سی باتیں اس کے اندر ہیں لیکن پھر بات نکل گئی تو 15-20 منٹ کی پھر ادھر چلی جائے گی یہاں سے حضرات تو اس بات کو مجھے عرض نہیں کرنا ہے کبھی حضرات موقع ملا تو عرض کروں گا غریب نواز نے عرض کیا یا اللہ لوگ میرے مرید بنیں گے میرے مریدوں کے مریدوں کے مریدوں کے مریدوں کے مرید بنیں گے میری ایک تمنا ہے ایک دعا ہے ایک آرزو ہے مولا جتنے بھی میرے مرید ہوں گے میرے چاہنے والے ہوں گے میرے حلقے میں ہوں گے چشتیہ سلسلے میں ہوں گے مولا تو سب کی بخشش فرما دینا سب کی بخشش فرما دینا سب کو جنتی بنا دینا ہاتھی پہ غیب سے آواز آتی ہے ہم نے تیری دعا کو بھی قبول فرما لیا ہے جو تیرے مرید ہوں گے جانے والے ہوں گے عقیدت رکھنے والے ہوں گے قیامت تک آئیں گے ہم نے سب کو بخش دیا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان غریب نواز عظمت اولیاء اکرام فیضان